یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اس سے ہٹ کر جو آج کے زمانے میں موجودہ دور میں جو میلاد منایا جاتا ہے، اس کے اندر کیسی کیسی خرافات لازم آتی ہیں، اس کے اندر کیسے کیسے لوگ حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا کیک کاٹا جاتا ہے اور نعوذ باللہ وہ ساری حرکتیں کی جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ گانا چلایا جاتا ہے، موسیقی چلائی جاتی ہے، ڈانس کیا جاتا ہے، بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے کلمات کی کہے جاتے ہیں کہ جو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑھا کر خدائی تک پہنچانے کا ان میں کے اندر شبہ ہوتا ہے۔ پھر بعض لوگ جو میلاد ہے آج کے دور کا، اسے جسٹیفیکیشن اس کی پیش کرنے کے لیے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کی جو صحیح ہے اسے کہنے کے لیے قرآن مجید سے کچھ استدلال کرتے ہیں اور مختلف قسم کی ہمیں دلیلیں سامنے لا کر دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں جو 13 دلیلیں ہیں وہ میں نے اکٹھی کی ہیں اور وہ آج انشاءاللہ سامنے رکھیں گے اس ویڈیو میں ہم، کہ جن سے یہ میلاد منانا ثابت کیا جاتا ہے، اور خصوصاً وہ میلاد کے جس کے اندر وہ ساری خرافات لازم آتی ہیں کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پہلی دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ اے ہمارے رب ہمارے اوپر نازل فرما ایک ایسا دسترخوان آسمان سے کہ جو ہمارے لیے عید کا موقع بن جائے، ہمارے پہلے لوگوں کے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے۔ تو اس آیت سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت میں نعمت کے طور پر جو دسترخوان نازل فرمایا گیا تو اس پر عید حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے ہم عید بنا لیں گے۔ تو اس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نعمت ہے، تو نعمت کے حصول پر انسان جو عید بنا سکتا ہے کسی بھی موقع کو، اور 12 ربیع الاول کا موقع ایسا ہے کہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے انسانیت کے لیے، ان سے ہمیں نوازا گیا، تو کیوں نہ اس موقع کو ہم عید بنا لیں۔ تو یہ جو ان کا استدلال ہے، یہ جو وہ دلیل پکڑنا ہے ان کا، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جن کے بارے میں خاص کی آیت نازل ہوئی ہے، وہ اس آیت سے استدلال پکڑیں کہ جو 25 دسمبر ہے تو اس کو کرسمس منائی جائے۔ تو وہاں آپ کیا جسٹیفیکیشن پیش کریں گے کہ جب ایک کرسچن قرآن مجید کی یہ آیت اٹھا کر آپ کو جو ہے جسٹیفائی کرے کہ جو کرسمس وہ مناتے ہیں اور جو کرسمس کی خرافات وہ لازم اس میں آتی ہیں ساری، ان ساروں کو جسٹیفائی کرے گا قرآن مجید کی اس آیت سے؟ اگر آپ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے حضور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت سے نوازا ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت مبارکہ ہے تو وہ بھی ایک نعمت ہے، تو اس کو میلاد النبی منا لیا جائے، تو اس آیت سے تو وہ بھی دلیل پکڑیں گے۔ کیا یہ کوئی عقل والی بات ہے کہ آپ ایک ایسی آیت سے دلیل پکڑ رہے ہیں کہ جو اسے باطل طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اسے باطل طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے بالکل اسی طریقے میں کہ جس طریقے میں آپ لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں؟ تو اس آیت سے بالکل بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی بھی نعمت کو انسان عید بنا لے۔ اس طرح تو ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو انسان برتھ ڈے بھی ایک نعمت ہے انسان کی، کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، زندگی ملتی ہے، ایک نعمت ہے، تو اس کو بھی آپ عید بنا لیں، ہر کسی کی عید کا دن الگ الگ ہو، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے بالکل بھی۔ دوسری دلیل جو اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن پر ہے کہ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خود یہ ارشاد ہے کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ سلامتی ہے اس دن پر کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ تو جو میلاد منانے والے لوگ ہیں وہ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے تو اس دن سلامتی ہے، تو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس دن سے بدرجہ اولا سلامتی ہونی چاہیے، اور وہ دن گویا کہ ایک میلاد کا دن ہونا چاہیے، اس دن جو سلامتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، پوری آیت کا ٹکڑا اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف ولادت کا ذکر نہیں کیا بلکہ وفات کا بھی ذکر کیا ہے کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا دوبارہ، تو تینوں موقعوں پر سلامتی ہے۔ تو اب دیکھ لیں نعوذ باللہ اس آیت سے کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، وہیں آپ لوگ یہ بھی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی سلامتی ہے۔ اس آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے
کہ جس وے میں آپ لوگ اسے یوز کر رہے ہیں یا جس وے میں جو لوگ اسے استعمال کرتے ہیں میلاد منانے کے لیے، تو اس وے میں تو پھر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات مبارکہ ہے وہ بھی پھر اس سے لازم آتی ہے کہ وہ بھی سلامتی کا موقع ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے اس کا کانٹیکسٹ دیکھا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی براءت کا اظہار کر رہے ہیں تو لوگوں کو اپنے انبیاء کا باور کروا رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے یعنی جس طرح مجھے پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس طریقے میں جس طرح میں پیدا ہوا ہوں اس میں سلامتی ہے، اور جس دن میں فوت ہو جاؤں گا اس میں بھی سلامتی ہے، اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا اس دن میں بھی سلامتی ہے۔ اس سے تو کسی خوشی کا اظہار ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ایک رحمت کا بتلایا جا رہا ہے کہ ایک رحمت ہے، یعنی جیسے اور انسان ہے ویسے میں بھی ایک انسان ہوں، تو ایک وہ چیز ثابت ہوتی ہے اس سے۔ تیسری دلیل جو پکڑتے ہیں لوگ وہ اس سے پکڑتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث رحمت اور اس پر خوش ہونے سے، قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ سورہ یونس میں آتا ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تم خوش ہو جاؤ، کیونکہ وہ بہتر ہے کہ اس چیز سے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، تو اسی وجہ سے رحمت کے موقع پر ہمیں خوش ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو 12 ربیع الاول کا موقع بھی ایسا ہے کہ اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یعنی ہم لوگ اس سے نہیں منع کر رہے یا بالکل اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت ہیں ان کی خوشی ہونی چاہیے، لیکن خوشی انسان شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے، انسان وہ کام کرے کہ جس سے محبوب کو بھی خوشی ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نعوذ باللہ بھنگڑے ڈالنے سے خوشی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نعوذ باللہ ناچنے سے خوشی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اس سے خوشی ہوگی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ خدائی تک پہنچ جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خوشی انسان مناتا ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر منائے۔ شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے آپ باز آ جائیں۔ جو سڑکیں بند کی جاتی ہیں، جو شور تماشا مچایا جاتا ہے اور ایک جو پریشان کیا جاتا ہے پوری دنیا کو اپنی حرکتوں سے اور اسے خوشی کا نام دیا جاتا ہے، تو یہ شریعت کی نظر میں کوئی خوشی نہیں ہے، بلکہ شریعت کی نظر میں یہ مسلمان کو تکلیف دینے والی بات ہے، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ چوتھی دلیل جو یہ پیش کرتے ہیں وہ خاص دنوں کو یاد کرنے سے، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ ابراہیم میں اس بات کا ذکر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَن نَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ جب ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور یہ کہا کہ نکالیے اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، پھر کس لفظ سے استدلال کرتے ہیں لوگ کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ انہیں آپ نصیحت کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنوں کے ذریعے۔ اب اس میں جو با ہے بھی ایام اللہ کے ساتھ، یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن ہیں ان کی آپ نصیحت کیجئے انہیں۔ اب یہاں پر وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کوئی خاص دن ایسے ہیں کہ جس کی نصیحت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاص دنوں میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی انسان کو خوشی منانی چاہیے اور اس کا میلاد منانا چاہیے۔ حالانکہ اس آیت سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر دیکھیں، حضرت ابی بن کعب کی تفسیر دیکھیں، حضرت مجاہد کی تفسیر دیکھیں، حضرت قتادہ کی تفسیر دیکھیں، تو انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بتلا کر انہیں نصیحت کیجیے۔ اور اس کے برعکس جو دوسرے مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایام اللہ سے مراد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ دن ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قوموں پر لاتے ہیں، تو اس کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کیجیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قوم کی کیا حالت کی ہے، کس قوم کو کیا سزا دی ہے، کس قوم کو کس نعمت سے نوازا ہے، تو وہ ساری نعمتیں آپ لوگوں کو بتلائیے، وہ ساری خوشخبریاں آپ لوگوں کو بتلائیے، وہ ساری سزائیں آپ لوگوں کو بتلائیے جو پاسٹ میں رونما ہو چکی ہیں لوگوں کے ساتھ۔ تو اس کو عرب میں بھی ایک محاورہ ہے، تفسیر خازن میں یہ بات موجود ہے کہ یہ محاورہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ فلان عالم بایام العرب، کہ فلاں بندہ عرب کے ایام کا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر ایام سے مراد واقعات ہے، تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو
جو واقعات ہیں ان سے نصیحت کیجئے، ڈرانے کی نصیحت بھی کیجئے، خوشخبری سنانے کی بھی نصیحت کیجئے۔ اب یہاں پر اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو خوشخبری سنائیں، لوگوں کو اپنے دین کی طرف لے کے آئیں، لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آئیں، جو واقعات ہیں ان کے ذریعے۔ نہ یہ کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی میلاد منایا جائے یا پھر کوئی خاص ایسے دن مقرر کیے جائیں کہ جس میں کوئی میلاد ہوتا ہو، یا اس سے وہ نتیجہ نکالا جائے جو کہ اس آیت سے ثابت نہیں ہو رہا۔ پانچویں دلیل وہ اس سلسلے میں یہ دیتے ہیں کہ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ ابو لہب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ابو لہب نے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا تھا، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب کے اس عمل کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ واقعہ ہے وہ قرآن مجید کے ہی خلاف ہے۔ قرآن مجید میں تو ابو لہب کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ہلاک ہو جائیں، ٹوٹ جائیں ہاتھ ابو لہب کے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ آگے اسی بات کا ذکر ہے کہ ابو لہب نے جو حرکت کی ہے، جو اس نے حرکت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی وجہ سے اس پر جو عذاب نازل ہوا ہے، پوری صورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرما دی ہے اس پر۔ تو یہ روایت تو قرآن مجید کے مضمون کے ہی خلاف ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت لے کر آئے اور اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی تو سب سے پہلا ابو لہب ہی وہ بندہ تھا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے ہی اس پر یہ عذاب مسلط کیا گیا۔ تو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ایک کافر کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل خوشی انسان کو اس چیز پر ہونی چاہیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز لے کر آئے ہیں، نماز انسان پڑھے، اس پر خوشی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مال کھانے سے منع کیا ہے، اگر انسان وہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس پر خوشی ہونی چاہیے۔ غرض کہ وہ کام جب انسان کرے کہ جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تب اسے خوشی ہونی چاہیے، اور تب اس کا معاملہ صحیح صاف ہوگا۔ نہ یہ کہ ویسے ہی خوش ہو کر اور ان باتوں کو چھوڑ دیا جائے کہ جن کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، تو اس کا تو حال نعوذ باللہ ابو لہب جیسے ہی ہونا ہے۔ چھٹی دلیل وہ یہ پکڑتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کی وجہ بھی بیان فرما دی۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے دن خوشی مناتے تھے روزہ رکھ کر، تو ویسے ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ہم میلاد کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ روایت کے ایک ٹکڑے کو لے لیا جائے، دوسرے حصے کو چھوڑ دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر پیر کو روزہ رکھا جائے۔ یہ تو الٹی ہی گنگا بہہ رہی ہے کہ سال کا ایک موقع آتا ہے اور اس میں کھا پی لیا جاتا ہے، ناچ لیا جاتا ہے، گا لیا جاتا ہے، اور اسے ایک میلاد کہہ دیا جاتا ہے، خوشی کہہ دی جاتی ہے۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو بندہ ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے تو وہ یہ بات کہنے کا حقدار ہے کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی تھی۔ نہ یہ کہ وہ کھائے پیے، ناچے گائے اور اس طرح کے سارے وہ عمل کرے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہو۔ پھر جو ساتویں دلیل یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ فرعون والی روایت ہے کہ فرعون سے نجات پر جو خوشی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے بارے میں دیکھا کہ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس خوشی مناتے ہیں، اس دن روزہ تو نہیں رکھتے، خیر خوشی مناتے ہیں، اور ان کی عید کا دن ہے یہودیوں کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں اس بات کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے موقع پر روزہ رکھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی 10 محرم کی، ویسے ہی ہم 12 ربیع الاول کی بھی خوشی منا سکتے ہیں اور اس کے لیے میلاد کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل فضول ہے۔ یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ کوئی 10 محرم کو یہ بات کہے، 10 محرم کو کوئی اور جلسہ نکالے اور یہ بات کہے کہ ہمیں تو اس بات کی خوشی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے، حالانکہ دوسری طرف انسان دیکھے کہ 10 محرم کتنا المناک اور دردناک دن ہے۔ تو یہ بالکل فضول بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 10 محرم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھ کر خوشی منائی ہے۔
اگر تو آپ کو واقعی خوشی ہے تو 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ کر آپ خوشی کیوں نہیں مناتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول تو ثابت ہی نہیں ہے صحیح تاریخ، جیسا کہ ہم نے اپنی ایک اور ویڈیو میں ذکر کیا ہے، وہ آپ کو مل جائے گی۔ 8ویں دلیل یہ لوگ یہ پیش کرتے ہیں، قرآن مجید میں جیسے آیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کی ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا ہے تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنا چاہیے۔ تو ذکر کو بلند کرنے سے کوئی بھی منع نہیں کرتا، بلکہ آپ وہ کام کریں کہ جن میں واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے میں بلند ہوتا ہے، درود ابراہیمی میں بلند ہوتا ہے، جب نماز پڑھتے ہیں، جب اذان دیتے ہیں، جب اقامت کہتے ہیں، جب آپ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، ان ساری چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ جو نہ اذان دیتا ہے، نہ اقامت کہتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، اور نہ وہ دعوت و تبلیغ کرتا ہے، اور 2-3 دن ایسے نکال لیتا ہے یا ایک دن ایسا نکال لیتا ہے سال میں کہ اس دن نعتیہ کلام پڑھ لیا اس نے، یا پھر کوئی ایسی باتیں کہہ دیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہوں، یا پھر کوئی کھا پی لیا، موج مستی کر لی، ناچ گا لیا، اور اس کو جو ہے ایک وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا نام دے دیا، تو یہ تو بالکل ہی فضول بات ہے اور انتہائی شرمناک بات ہے کہ ہم اس طرح کی حرکت کر کے پھر یہ دلیل حاصل کریں، یہ دلیل پکڑیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اذان دیں، اقامت کہیں، اور تب آپ پھر یہ کہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ 9ویں دلیل یہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اپنی جو نعمت ہے آپ اس کو بیان کیجئے۔ تو جو نعمت ہے ہم اس کو بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں۔ تو غرضے کی نعمت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، اور نعمت کو بیان آپ اس طرح کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کریں، وہ کام کریں، وہ تعلیمات پر عمل کریں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ان تعلیمات کو پھیلائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ تب اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس نعمت کو بیان کر رہے ہیں، نہ یہ کہ مزے لے کر آپ 2-4 دنوں میں مزے لے کر بیان کر دیں جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں اور ان چیزوں پر عمل ہی نہ کریں۔ محبوب سے تو اس وقت انسان تقاضا کر سکتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جب انسان وہ عمل کرے کہ جو محبوب کہہ رہا ہو، نہ یہ کہ زبان کی صرف باتیں ہوں، زبان کے صرف جو ایک ذائقہ ہے وہ لینے کے لیے انسان یہ کام کر دے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو انسان اگر وہ کام کرے کہ جو تعلیمات دے کر گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں تحدیث نعمت ہے، نہ یہ کہ اس میں ہے کہ آپ نے ناچ لیا، گا لیا، کیک کاٹ لیا، تو اس چیز میں تو کوئی تحدیث نعمت نہیں ہے، بلکہ اس میں تو نعمت کو ضائع کرنے والی بات ہے کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دی ہیں ان نعمتوں کو آپ ضائع کر رہے ہیں، بیان نہیں کر رہے۔ 10ویں دلیل یہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ قرآن مجید میں جیسے یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے یہ بات کی کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کیا جواب دیا وہ بھی سن لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے یہ فرمایا کہ یہ عید کے دن ہی نازل ہوئی ہے، عرفے کے دن اور جمعے کے دن، جو کہ دونوں عید کے دن ہیں۔ تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے اس یہودی نے یہ بات کی کہ اسے ہم عید کا دن بنا لیتے تو نعمت حاصل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم نے اسی لیے عید کا دن بنا لیا ہے۔ بالکل ہی فضول سی بات کی ہے۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بات کہہ کر رد کر دیا کہ ہماری تو عید پہلے سے مقرر ہے، ہمارے تو عید کے دن ہی نازل ہوئی ہے۔ اور ابو داود میں جیسے اور روایات میں ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی عیدیں 2 عیدیں ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں نہروز اور مہرجان سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں، عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا، کہ جس دن تم خوشی مناؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ جو مسلمانوں کے عید کے دن ہیں، آپ یہ دیکھیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس دن جو اعمال کیے جاتے ہیں تمام کے تمام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتلائے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتلائے گئے ہیں۔ عید الفطر کی نماز ہے، عید الفطر کی سنتیں ہیں، فطرانہ ادا کرنا ہے، اچھا کھانا پینا ہے، روزہ نہیں رکھنا ان دنوں میں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بتلائی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جتنے بھی اعمال ہیں۔
عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور بھی جو احکامات ہیں عید الاضحیٰ کے ساتھ، وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ 12 ربیع الاول کی عید دیکھیں تو اس پر کیا ہوتا ہے، سارے وہ عمل کیے جاتے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ 11ویں دلیل یہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت لوگوں نے جشن منایا، اس خوشی منائی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن آئے ہیں، جس دن 12 ربیع الاول کے دن، تو وہ دن تو زیادہ جشن منانے کے لائق ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے، یہاں پر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہ دیکھیں کہ یہ لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس دن جو بچیاں ہیں انہوں نے دف بجائی اور انہوں نے جو ہے وہ اشعار کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، وہ جشن منایا۔ تو ہمیں بھی اشعار کہنے چاہیے، ہمیں بھی نعت پڑھنی چاہیے 12 ربیع الاول کے موقع پر، اور دف بجانی چاہیے۔ تو ان ساری چیزوں کا جواز پکڑتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا موقع ہے ہجرت کے موقع پر مدینے میں، اور اس موقع پر جو بچیوں کا دف بجانا ہے اور بچیوں کا گانا ہے یا بچیوں کی اشعار پڑھنا ہے، تو وہ کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ روایت تو موجود ہے لیکن کمزور ہے کہ جس سے آپ کچھ ثابت نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہجرت کا موقع یہ تھا، اس پر جشن منایا گیا، چلو مان لیتے ہیں بات، لیکن کہ ہر سال ہی ایسا ہوا کہ ہجرت کا موقع کو بار بار جشن منایا گیا؟ یہ بھی تو دیکھیں نا، اس طرح تو کیا نہیں ہوا۔ وہ تو ایک موقع تھا زندگی کا، ایک زندگی رواں دواں چلی جا رہی تھی اور ایک خوشی کا موقع آیا اور اس پر اظہار مسرت ہو گیا۔ لیکن یہاں پر تو ہر سال تو نہیں منایا گیا، صحابہ کرام نے ہر سال منایا۔ ہجرت کے موقع پر جب خوشی منائی گئی اس کو ہر سال نہیں منایا گیا، تو جو کہ کام ہوا ہی نہیں 12 ربیع الاول کا، تو اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہر سال منایا جائے؟ چاہے جائے کہ ایک دفعہ منایا جائے۔ 12ویں دلیل یہ لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہے، ایک اچھی بدعت ہے 12 ربیع الاول جو کہ دین میں جاری ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها، کہ جس نے کوئی اچھی سنت جاری کی، اچھی بدعت جاری کی، یعنی کسی بھی عمل کو جاری کرنے کو تو بدعت ہی کہا جاتا ہے، لیکن جس نے کوئی اچھی سنت جاری کی، اچھی بدعت جاری کی، تو اس کو اس کا عمل بھی ملے گا جو اس کا اجر ہے، اور اس کا بھی اجر ملے گا جو کہ اس پر عمل کرے گا۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے جسٹیفیکیشن کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ جو 12 ربیع الاول ہے، میلاد ہے۔ لیکن کہیں بھی یہ جسٹیفائی نہیں ہوتا، کیونکہ بدعت حسنہ نہیں بلکہ بدعت سیئہ ہے۔ کس وجہ سے؟ ناچنا، گانا اور بھنگڑے ڈالنا، برتھ ڈے منانا، کیک کاٹنا، اور جو ہے فضول خرچی کرنا اتنی زیادہ، یہ تمام کی تمام چیزیں بدعت سیئہ ہیں، بدعت حسنہ نہیں ہیں۔ بدعت حسنہ تو اس وقت ہوتی کہ جب اس دن آپ لوگ روزہ رکھتے یا اس دن آپ کوئی اچھا عمل کرتے، اگر یہ دن ثابت ہوتا۔ یہ دن تو ثابت ہی نہیں ہے، اگر تو ثابت ہوتا اس وقت کی بات ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے معلوم ہوا کہ یہ جو بدعت جاری کی ہے یہ بدعت حسنہ نہیں بلکہ بدعت سیئہ ہے۔ 13ویں دلیل یہ لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی ہے اس سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد، پرپز ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ پرپز کیا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے؟ کیا یہ پرپز ہے کہ دین پر چلا جائے؟ کیا یہ پرپز ہے کہ اپنی آخرت کو سدھارا جائے؟ یا صرف یہ پرپز ہے کہ واقعات سے مزہ لیا جائے بس؟ اگر تو یہی پرپز ہے پھر تو آپ ان جھوٹے قصوں سے بھی یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں جو کہ واعظین سناتے ہیں۔ تو اس دن کو خاص کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دونوں چیزیں ہی غلط، کیونکہ دونوں چیزوں کا مقصد غلط ہے۔ اور اگر واقعی میں مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں ان پر چلا جائے، نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، زکوٰۃ دی جائے، حج کیا جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، اپنے معاملات کو اچھا کیا جائے، تو اگر تو مقصد یہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں ان کو بیان کیا جائے، نہ یہ کہ اشعار پڑھ کر مزے لیے جائیں۔ تو یہ 13 دلیلیں ہیں کہ جو پیش کی جاتی ہیں جسٹیفیکیشن کے لیے، جسٹیفائی کرنے کے لیے
میلاد کو، حالانکہ 13 میں سے کسی ایک دلیل سے بھی جو موجودہ میلاد ہے وہ ثابت نہیں ہوتا بالکل بھی، اس وقت کہ جب 12 ربیع الاول کا موقع ثابت ہو۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ ثابت ہی نہیں ہے، ہم اپنے موقع پر ذکر کر چکے ہیں۔ تو ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے اور وہ کام کرے کہ جس سے آپ کی آخرت سدھرے، نہ یہ کہ آپ دنیا میں مزے لیں، اپنی آخرت سدھاریں، اپنے وہ کام کریں۔ اور واقعی میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو اس محبت کو صحیح راستے پر لگائیں اور وہ کام کریں کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو۔